اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمز حقیقت کے ان ایپیسوڈ سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے، علمی طور پہ، ایمانی طور پہ، اور ہمارے جو ہستہ توحید ہے قلب کے اندر وہ روز بروز سیل فون کی بیٹری کی مانند چارج ہو رہا ہوگا۔ اور کیونکہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظیم الشان کے اندر فرمایا شفا لما فی الصدور، مومنوں کے لیے یہ ایک شفا کی مانند قرآن عظیم الشان کی آیتیں، اور خاص کر وہ آیتیں جو کہ معرفت کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جمال و کمال و اس کی اسماء الحسنی اور اس کی قدرت کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور اس کے اسرار و رموز ہم سب پر آیا کرتی ہے، اور اس کے پیچھے جو اس اسماء الحسنی کی ایک فیض ہے وہ ہماری روحوں کے اندر جب جاتا ہے اور قلب کے اندر جاتا ہے تو ہم اس سے ایک خاص فیض محسوس کرتے ہیں، وہ حلاوت ایمان محسوس کرتے ہیں جو کہ ہر انسان بذات خود زبان تو بیان نہیں کر سکتا مگر محسوس کر سکتا ہے، اور اس سے اپنی صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی سنوار سکتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دین اسلام مقدس بہت کہنا چاہیے ایک ذوق رکھتا ہے، ایک لذت رکھتا ہے، ایک چاشنی رکھتا ہے، ایک محبت رکھتا ہے۔ راستہ یہ راہ ہدایت عشق کے ساتھ ہے۔ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو ایک خاص لگن کے ساتھ جاتا ہے، خاص محبت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بس نماز ادا کرنی ہے یا پھر زکوٰۃ دینی ہے، مطلب نعوذ باللہ درد سری، اس قسم کی کیفیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک دو طرفہ محبت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اور اس کی پہچان ہمیں پتہ لگ گئی کہ اس نے ہمیں نطفے سے بنایا، جانوروں کی کیٹیگریز میں نہیں بنایا، بے جان کی کیٹیگریز میں نہیں بنایا، عطیان باطلہ کی کیٹیگریز میں نہیں بنایا، اور ایک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے، اور محبت اس کی ہم سے جس کے اوپر کوئی شرط نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، ہر لمحہ اس کا کنٹرول، اس کا نظام، اس کی محبت، اس کی خاص نظر خاص ہم سب کے اوپر ہے، اور ہر ایک انسان منفرد ہے اس کی نگاہ میں۔ جس طرح ہر انسان کی فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے میچ نہیں ہوتی، اسی طرح دوسرے لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک سے انفرادی طور پر محبت کرتا ہے، خاص کر اشرف المخلوقات انسانوں کے ساتھ، تو اس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس نے یہ بلیور کے ساتھ بھی یہی شرط رکھی ہے کہ میرے پاس اگر آنا ہے اور اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو منیمم والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اس طرف لے جانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی علماً یہ راستہ قرآن عظیم الشان کے اندر ڈالا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت مبارک سے ہمیں اور صحابہ کرام کو کر کے دکھایا۔ تو آج اسی ذوق و شوق کو برقرار کو رکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں، اور روح کے پہلو کو لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ جس طرح پچھلے ایپیسوڈز میں ہمیں پتہ لگا کہ روح عالم بالا سے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جب ڈالی، تو دوسرے لفظوں میں یہ ایک ایسی قوت ہے، یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر صحیح طرح سے اس کی نشو نما ہو اور اس کو صحیح طور پہ اگر فیڈ کیا جائے تو یہ وہ طاقت رکھتی ہے کہ انسان کو اس کا جو ریل مقام ہے وہ محسوس کرا سکتی ہے، دکھا سکتی ہے، اور وہاں تک لے جا سکتی ہے۔ کس طرح؟ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے لفظوں میں روح کی جو ایکسلنس ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم الشان کے نظریے سے، کہ روح ہی واحد وہ ایلیمنٹ ہے، ایک ایسی پاور ہے جو کہ تمام عالم بالا اور دوسری دنیا کی مطلب چابی کی مانند رکھتی ہے۔ اور فرض کریں کہ اس کی ایک مثال لیتے ہیں، وہ یہ کہ اور جیسا پچھلے ایپیسوڈس میں ہم نے دیکھا کہ
ہمارے ساتھ صرف یہ نفس اور شیطان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، مگر کچھ ایسی انیٹ کوالٹیز ہیں جو کہ ہماری سول اپنے ساتھ عالم بالا سے لے کر آئی ہے، اور وہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈس کے اندر بیان کری. وہ جب کہنا چاہیے رانگ فلی طریقے سے دنیا کی طرف پروجیکشن رکھتے ہوئے ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں تو تمام کی تمام ادھوری رہ جاتی ہیں. وہ محبت جو کہ ہمیں اوپر کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ محبت شیطان و نفس کے حملے کے ساتھ دنیا کی طرف راغب ہو جاتی ہے اور انسان مٹیریلزم کی طرف جاتا رہتا ہے. تو کہنا چاہیے پیرلل انورژن ایک طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو صحیح طرح سے اس کی اپنی معرفت حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ اس نے اپنے انر کمپوننٹس صحیح طریقے سے سمجھے نہیں اور اس کی نشو و نما صحیح طریقے سے نہیں کری. دیٹس آل. تو اب اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا روح کی ٹاپک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے اور سمجھتے ہیں اور تھوڑا سا اور کھولتے ہیں. وہ اس طرح کہ دیکھیں، انسان ایگزامپل لیتے ہیں کہ انسان نے اگر دور ستاروں کی طرف دیکھنا تھا، ڈفرینٹ پلانٹس ہیں جو کہ ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، تو اس کے لیے ہم نے اپنے علم کو یوز کرا روز بروز اور اوور سینچریز. ہم نے اس کا ایک ایسا آلہ بنایا جس کو ہم بولتے ہیں ٹیلیسکوپ. ٹیلیسکوپ کے ذریعے انسان دور تک دیکھ سکتا ہے، اور اب تو ہبل ٹیلیسکوپ اور جدید ٹیلیسکوپ بن گئے جو کہ انسان آل دا وے اپنے یونیورس کا بھی ایک احاطہ کیے ہوئے دور دور تک گیلیکسیز سوائے ملکی وے نہیں اور گیلیکسیز بھی دیکھ سکتا ہے. مطلب یہ کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر غور و فکر اور اپنا علم تدبر کرے تو اور کھوج لگائے تو وہ گہرائی تک پہنچ کے اس کا حل نکال سکتے ہیں. تو دور کی چیزیں جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھی، ہم نے ٹول کے ذریعے دور کی چیزیں ایسی آنکھیں قریب کر دی کہ جس طرح میں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھ رہا ہوں، پوری ملکی وے کی تصویر میں اپنے سامنے دیکھ سکتا ہوں. کس ٹول کے ذریعے؟ ٹیلیسکوپ کے ذریعے. اسی طرح ہمیں چھوٹے چھوٹے مائکروبس تھے جو کہ ایک زمانے میں آنکھوں سے نظر نہیں آتے تھے، تو انسان نے دوبارہ علماً ریسرچ کری، کھوج لگائی اور کامیاب ہو گیا ایک آلہ بنانے میں جو کہ اس کی آنکھوں اور مائکروب کے درمیان ہے، جس کو بولتے ہیں مائکروسکوپ. مائکروسکوپ کے ذریعے، اس آلے کے ذریعے ایک قطرہ آپ ڈالیں، آپ ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول، آکسیجن کا 1 مالیکیول صاف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح وولٹ میٹر ہے، الیکٹریسٹی کے وولٹیج کو میجر کرنے کے لیے. انسان کا اپنا ٹیمپریچر، سردی ہو گئی ہے، بخار ہو گیا، ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے ہم نے مختلف قسم کے میٹرز بنائے جس کو بولتے ہیں تھرمامیٹر. اور اس کے بیرومیٹر اور لسٹ، ایک لمبی لسٹ ہے فزکس کی دنیا کے اندر، سائنس کی دنیا کے اندر موجود ہے. ہر ایک چیز کو میجر کرنے کا ایک آلہ ہے، اور یہ تمام کے تمام کہنا چاہیے قابلیتیں انسان کے پاس نہیں آ سکتی تھی جب تک اس نے ان 2 چیزوں کے درمیان، جس کو بولتے ہیں ایک ٹول، ایک آلہ، جس کی دریافت نہیں کری، بنایا نہیں. ادروائز وہ تمام کی تمام چیزیں غیب میں تھیں اور ہماری سمجھ سے دور تھیں. تو ہماری سمجھ نے احاطہ کرا، ہماری آنکھوں نے ان کو دیکھا کس طرح ٹولز کی مانے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے اندر ایک گریٹ پاور دی ہے، روح. اب یہ روح کے اندر اس کی منیمم صرف کہنا چاہیے کوالٹیز جو کہ ہم نے ابھی تک سمجھی ہیں، وہ صرف یہ کہ 5 انسان کی حصے، دیکھنے کی، سونگنے کی، سننے کی، ٹچ کرنے کی، تمام کی تمام کام کر رہی ہیں. یہ ہم نے جس طرح پچھلے ایپیسوڈز میں پروف کیا، یہ تمام کی تمام روح کی بدولت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ روح سو کال الیکٹریسٹی اگر انسان کی جسم سے باہر نکلے تو اس انسان کو ہم کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا. تو تمام کے تمام، اور اگر روح باہر نکل جائے تو ان آنکھوں سے انسان اگر دوبارہ بولے، مردے کی اگر آپ آنکھیں کھولتے ہیں لکھے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے مگر نہیں دیکھ رہا. کان ہے، انسان اس کے کان پہ جا کے چیخے مگر وہ انسان جواب نہیں دے گا. تو سننے کی حس کان کے اندر نہیں ہے، وہ کسی کی برکت سے ہے. دیکھنے کی حس
وہ کسی چیز کی برکت سے، اور وہ ہمارے اندر روح روان دوان جب تک ہے یہ تمام حص کام کریں گی۔ اب ان پانچوں حص کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک حص اور رکھی ہے، وہ روحانیت کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی حص۔ اور بائی دی وے یہ کوئی میں ایسا کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا آپ کو، یہ قرآن عظیم الشان کی نص ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری قرآن عظیم الشان کے اندر لی ہے، سورہ مبارک کے اندر۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ بلقیس کا تخت کون میرے پاس لا سکتا؟ آپ کو پتہ ہے پوری لانگ سٹوری میں تو نہیں چاہتے، مگر بتانا یہ مقصود ہے کہ جن نے کہا کہ اگر آپ اپنے تخت سے دربار سے اٹھیں گے تو میں لے آؤں گا، مگر ایک اہل کتاب اور تمام علماء کرام مل کر کہتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ میں سے تھا، اہل کتاب میں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ صحیفوں کا علم دیا تھا، اور اس کا نام ہے آصف برخیا۔ تو اس نے کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ پلک بھی نہیں جھپک پائیں گے، اور اس کا تخت جو کہ سلیمان علیہ السلام کے ادھر ہے جیروسلم کے اندر، ملک سبا کے ادھر ہے جو کہ حالیہ کنٹری جس کو بولتے ہیں یمن، وہاں سے لے کے وہاں تک پلک جسے ہم جھپک رہے ہیں، ایک مرتبہ میں نے پلک جھپکی اور وہ تخت لے کر حاضر ہو گیا۔ تو کہنا چاہیے یہ کون سی قدرت ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ولی کو دے کے قرآن عظیم الشان کے ذریعے بیان کروائی، قرآن عظیم الشان کی آیت ہے یہ۔ اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے معجزات علماً، درخت سجدہ کر رہی ہے ان کو، درخت کا ترا ان کے لیے رو رہا ہے، ہرن اور ہرنی آ کے شکایت کر رہی ہے، اونٹ آ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے، چرن پرن تمام کے تمام صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اور کتاب غزالہ کا ایک چیپٹر ہے پورا اس جو ہرن کے واقعے کے اوپر ہے، متفقاً علیہ احادیث موجود ہیں۔ اور یہ تمام کی تمام کوالٹیز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں رہی، صحابہ کرام کے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی، تمام متفق علیہ احادیث موجود ہیں۔ اور ایک مرتبہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا حضرت بلال سے کہ رات کو تم کدھر تھے، کیونکہ تمہارے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب جا رہے تھے پہلے وصیت کرنے لگے بی بی عائشہ رضی اللہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اپنے 2 بھائیوں اور 2 بہنوں کی مطلب وراثت ایکولی بانٹنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حیران ہوگی، کہہ رہے بابا جان 2 بھائی تو سمجھ میں آتے ہو، میری 1 بہن ہے، 2 بہنوں کا آپ نے کہا، یہ کون ہے؟ کہہ رہے تمہاری 1 بہن جو میرے جانے کے بعد پیدا ہوگی۔ یہ ہے مومن کی ایک بصیرت۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق نے کس طرح اسی طرح حضرت عمر فاروق کا مشہور واقعہ موجود ہے کہ جب ایک بیٹل کے لیے انہوں نے بھیجا تھا حضرت ساریہ علیہ السلام کو، تو جمعے کا خطبہ ہو رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کے دوران انہوں نے ایک دم سے زور سے آواز لگائی، یا ساری الجبل یا ساری الجبل۔ سارے صحابہ کرام حیران ہو گئے، جمعے خطبہ پوچھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیا جمعے کے خطبہ کے دوران؟ لانگ سٹوری شارٹ پتہ ہی لگا جب وہ بیٹل سے واپس آئے تو انہوں نے سب نے کہا، کہنے لگے کہ حضرت یا فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ کی آواز ہمیں نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ جبل کے پیچھے سے بیٹیلین آ رہی ہے، اور ہم نے سب کو آواز آئی اور ہم نے پھر ماؤنٹین کی طرف بڑھے اور پھر ہمیں فتح ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چھوٹی یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ سب احادیث کی کتاب کے اندر موجود ہیں اور آپ خود انسان جا کے پڑھ سکتا ہے کہ ایک مرتبہ انہی کے دور خلافت میں ایک بندہ آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تمہاری آنکھوں نے زنا کیا ہے، جاؤ اپنا مطلب گناہ کی تلافی کرو۔ تو اس نے الٹا چھٹتی سوال کیا حضرت عثمان غنی سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی میں سمجھتا تھا کہ وہی صرف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی تھی، کیا اس کا وہ اب بھی آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہی آنی بند ہو گئی، مگر یہ مومن کی ایک بصیرت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں صرف بس میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہوں اور روزے رکھتا رہوں، نو،
آگے بڑھے انسان. روح کے اندر ایک ایسی پاور آتی ہے جو کہ خود صحابہ کرام کے زمانے میں جو واقعات میں نے بھی بتائے, قرآن کے واقعہ سے بتائیں, انسان کی سول اس طرح مطلب پاور حاصل کرتی ہے کہ جس کو حضرت علامہ اقبال بھی آتے ہیں جگہ قلم بند کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے, وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے. لکھا انہوں نے, اور قلب کی طرف خاص اشارہ کرتے ہوں کہ یا رفعت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے, گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے. بالکل ہی جس طرح قدم کے نشانوں کی طرح فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر, دنیا کی شہوات پر, مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے. تو مطلب وہ اشارتاً اپنی اشعار کے اندر بتا کے گئے. اس طرف اشارہ ہے جو کہ میں نے حدیث کے ذریعے قرآن عظیم شان کی طرف آپ اشارتاً آپ کو یہ بات بتائیے کہ قلب اور روح اگر معرفت سے, فکر سے, ذکر سے, عبادات سے, فرضیہ عبادات سے اور غیر شرطیہ عبادات سے اور نوافل سے جب کھائے گی تو ایک انرجی آئے گی اس کے اندر جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جتنے بھی ٹولز, دنیاوی ٹولز میں نے بیان کیے پہلے, یہ ٹولز ہمارے اندر ہیں موجود؟ مجھے تو نظر نہیں آتے. جواب ہے مثبت, جی ہاں ٹولز موجود ہیں. نمبر 1 جو کہ اس کا تبصرہ ہم کر رہے, روح. نمبر 2 علم معرفت کا علم, علم نافع, علم قرآنی علم, احادیث کا علم, اسرار و رموز کا علم. اور تیسرا قلب, اذا صلحت جسد کلو فی قلوبہم مرض. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار قلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. سکون بھی ادھر ہی ہے, تمام امراض بھی اسی طرف ہیں. اور ایک چیز کی طرف اور اشارہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہوتے ہیں. کس طرح ہوتا یہ کہ انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ان 3 ٹولز کو, روح, علم اور قلب کو تصفیہ و تصفیہ کے ذریعے روز بروز استقامت مدامت کے ساتھ فیڈ کرتا ہے اور شرطیہ و غیر شرطیہ عبادات کے ذریعے اس پہ قائم و دائم رہتا ہے, تو ہوتا کیا ہے جب روح کے اندر انرجی آتی ہے تو میں نے جیسا پہلے بتایا تھا نفس آٹومیٹکلی فکس ہونا شروع ہو جاتی ہے. نفس سے امارہ بالسو سے نفس لوامہ کی طرف چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور استقامت دے تو نفس لوامہ سے انسان چلا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ 3 لیول قرآن عظیم شان کے نفس کے قرآن عظیم شان کے اندر ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو ہوتا یہ کہ تب جب یہ انجن انسان کا آن ہو جاتا ہے روحانی, اور ہر لمحہ معرفت کے ذریعے, ذکر کے ذریعے وہ یہ معرفت حاصل کرتا رہتا ہے, تو ہوتا کیا ہے قلب جس کے اندر جتنی بھی رذائل اخلاقی تھے, تمام شہوات, تمام کینہ, حسد, بغض, نفرتیں, اینگر, یہ تمام کا تمام آہستہ ہو کے فلٹریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ہے تصفیہ آف قلب. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحبت سے یہ ادا کری صحابہ کرام کو, تو ان کی سول کہنا چاہیے کھا کھا کے اتنی چبی, اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ نشین ہوئے اور ظاہری صورت میں ہماری نظروں سے چلے گئے, تو حضرت ابوبکر صدیق, لوگ صحابہ کرام یقین نہیں کر رہے تھے کہ اور یہ پورا واقعہ ہم نے پڑھا ہوگا, وہ اسٹرانگ سے کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ یس, کہ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, ہاں سچ ہے, مگر جو انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حی ہے, زندہ ہے, تو وہ زندہ ہے, اور جو کوئی اس کی عبادت کرتا ہے تو اٹھ کھڑا ہوئے. تو یہ حی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناموں میں سے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کی پاور حضرت ابوبکر صدیق کے اندر تھی, تو اس پاورفل سول سے انہوں نے یہ جملہ کہا, تو ایک طرح سے سارے لوگ کہنا چاہیے جاگ اٹھے. یہ ہے مطلب یہ کہ ایفیکٹ ایک بلیور کے کال کے اندر, اور ایک انسان جو کہ صرف سرسری کتابوں سے پڑھا. مطلب یہ کہ آپ کا پڑھنے کے بعد اور تزکیہ و تصفیہ جو کہ ہماری انٹینشن ہے ان پروگرام کے ساتھ, تدریجاً کہنا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسا قلب پاک اور صاف ہو کہ اس طرف اللہ سبحانہ نے اشارہ کیا کہ قلب کی آنکھ, وہ ٹرولی آنکھ انسان کی پہ زندہ ہو جاتی ہے. اور پھر انسان جب کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے, خواہ دور یا قریب, ایٹم کے اندر سب سے پہلے اس کو سٹیمپ اگر نظر آتا ہے میڈ ان اللہ کا, تمام کی تمام چیزیں وہ فوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر والی بات کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق انفسہم, ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان پہلے دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, یہ معنی اس کا, اس کی معرفت اتنی زیادہ اس کے اوپر تسلط ہو جاتی ہے سول کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ این ان تولوا فثم وجہ اللہ, رائٹ دیکھیں لیفٹ دیکھیں فرنٹ بیک, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو محسوس کرتا ہے وہ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, یہ پاورفل سول کی وجہ سے ہوتا ہے, پاک قلب کی طرف سے ہوتا ہے. اور وہ علم نافع, یہ تینوں کی تینوں چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں. تو اب دیکھا اسلام, دین اسلام مقدس صرف یہ نہیں کہ بس میں آخرت کا بندوبست کروں, وہ تو ہے ابد الابد کی اس کے اندر نعمتیں, مگر دنیا کے اندر بھی فائدہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, انسان ایک غیرت کی اور ایک پاورفل سول کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے, اور اس دنیا سے بھی فیضیاب ہوتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے. مومن وہ ہے جو کہ اس دنیا سے بھی فیض حاصل کرے. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, وہ تو ہے ہی موجود. اور وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے آنکھوں سے ایسی ایسی چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی تم سے, اگر ابھی دکھاتی تو انسان زندہ نہیں رہے گا, خوشی کے مارے ختم ہو جائے گا. تو سول کی یہ ہے وہ آنکھ جو کہ پھر زندہ ہوتی ہے. اب اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے, اور مشہور زمانہ حدیث مبارک ہے کہ میرا بندہ ایکسٹرا نوافل سے, غیر شرطیہ عبادت سے, ذکر سے, فکر سے, ایسی تعلیم و تعلم سے میرے پاس اور قریب فرائض عبادت کے بعد نوافل سے بڑھتا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے, اور جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے اور میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, تو اس کی ایکسلنسی قرب کی یہ ہوتی ہے کہ وہ میری طاقت سے سنتا ہے, میری طاقت سے دیکھتا ہے, میری طاقت سے پکڑتا ہے اور چلتا ہے, جو کہ اوروں کو میسر نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے, کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر لمحہ وہ مومن جمال و کمال دیکھتا ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات, خود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور ایسے لوگوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن سے مشان کا ٹائٹل دیا, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیٹس اٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ولی, اور پھر ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ جس کسی نے میرے دوست, وہ انسان جو کہ میرے ساتھ کنیکٹ ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی گڑبڑ کری, میری اس کے ساتھ پھر وار ہے, کھلی دشمنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر وار کرے گا. تو یہ ہے مقام عبادات کا دین اسلام مقدس میں, اور یہ ہے مقام اس روح کا کہ آہستہ آہستہ اس کی صفائی اور انرجی اس کے اندر آئے, تو روح جان اور ایسی انرجی پاتی ہے کیونکہ آئی عالم بالا سے وہ تمام کی تمام صفات. اور باٹم لائن یہ کہ وہ قلب کی آنکھ جب زندہ ہوتی ہے اور روح جب اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ کوالٹیز جو کہ ہم لے کر آئے وہ پھر کنیکٹ ہونی شروع ہو جاتی اوپر. دنیا کی جو شہوات ہیں اور لالچ ہے وہ پھر
ٹرانسفارم ہونی شروع ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے، کیونکہ قلب غیر اللہ سے پاک ہو گیا ہے، اور اس کے اندر اگر لالچ ہے تو حریص علیکم، جس طرح پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کہ وہ لالچ ہے مومنین کے پیچھے، ان کے پیچھے جاتے ہیں کہ گرا گزرتی ہے ان کے اوپر کہ مومنین کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے اور ان کے اوپر کوئی آفت آ جائے. اور اگر احد جیسا ماؤنٹین بھی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ مجھے دے تمام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بانٹ دوں، ٹرانسفارم ہو جاتی. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ حسنات اگر بڑھتی جائیں تو جو تمام رذائل اخلاقی تھے تدریجاً آہستہ 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 ختم ہونے شروع ہوتے ہیں. یہ ہے اعلیٰ مقام دین اسلام مقدس میں ایک بلیور کا، ایک سچے پاک دل مومن کا، جو کہ قرآن عظیم الشان جس تک پہنچانا چاہ رہا ہے تمام مسلمانوں کو، بلیورز کو، تمام خلق بشریت کو، اس کی طرف پیغام دیتا ہوں کہ آؤ پڑھو سمجھو. اقرا سے سٹارٹ ہوا ہے اور پھر بڑھو اور بیٹھو سچوں کے ساتھ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیونکہ ان کی سول آلریڈی پاورفل ہوئی ہے، انہی سے یہ فیض ملے گی، انہی سے. اور یہ سارا کا سارا فیض چل ہی رہا ہے گنبد خضرا سے، اور ان کے ذریعے وہ اولو الامر منکم، اور یہ ہیں تمام کے تمام حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، مولانا فیضانی، یہ سب. تو انہی کی کتب کا جو کہنا چاہیے لب لباب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امید ہے ایک قلبی کہنا چاہیے ایک تر و تازگی آئی ہوگی اور ایک نظریہ کلیئر ہوا ہوگا قرآن عظیم الشان کے ذریعے، آیتوں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے. اور یہ ہے سچائی، اور یہ ہے ریل پوزیشن اسلام میں ایک بلیور کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ میں توفیق دے اور سعادت دے کہ اس پہ چلیں، اس پہ استقامت دے. اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کرا ہے کہ اور آگے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے کہ کیوں شیطان کے 156 ورسز قرآن عظیم شان کے اندر آئے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرب، اور کون سا قرب، اس قرب سے شیطان روکتا ہے تاکہ انسان اس شکر کے راستے پہ اگر چل پڑا تو اس کی پھر انتہا، یعنی ابتدا یہ ہے، انتہا تو پھر ہم فیہا خالدون ابد الابد ہے. اور ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. تو وہ رشد کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں تو اس بلیور کے درجات کی بھی پھر کوئی انتہا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ انشاءاللہ استقامت دے، مداومت دے، اور اس پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.